کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہنے لگے حضور میں نے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گا۔ چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا 2 گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں، یہاں 2 گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں۔ فرمایا یہاں ملازموں کا وہ اعزاز ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے، یہاں خادموں کی وہ عزت ہے، اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا، یہ واحد صحابیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا، اپنے ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا، بڑا آدمی آتا ہے نا، بڑا آدمی تو لوگوں کی سانس سوکھ جاتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ مزدور آتا ہے تو لوگ اوئے کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا اعزاز کتنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری اماں مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی، میں نے 10 سال نوکری کی نبی پاک کی۔ کتنے سال بولیے؟ 12ویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھائی ختم ہو گیا، اب فرینکنس ہو گئی ہے، اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے۔ 10 سال نوکری کی میں نے، لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی۔ حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا، بچہ تھا چھوٹا سا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، محو ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا۔ حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا، اب مجھے خبر ہی نہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے، کہتے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا، اور میں یہاں کھیلنے لگا، یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا، جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے، فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی، اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا، تجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا انداز ہے، کیا شفقت ہے، کیا رنگ ہے۔ حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا، تو کھیل یہاں میں خود جاتا۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا، یہ کس نے اتنا۔ میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا، نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی۔ کیا کام کرتی تھی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بوڑھی اماں تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، بیمار ہو گئی، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے ہیں۔ ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے دفن کر دیا۔ سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی۔ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں؟ یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے، غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی؟ حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے۔ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ میں دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا، اس وقت ہو سکتا ہے جب وارث نے نہ پڑھاؤ، پھر دوسرا جنازہ جائز ہے۔
وارث نہ پڑھے تو اس سے پہلے 20 جنازے بھی ہو جائیں تو جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا. حضور نے دوسرا جنازہ اس لیے پڑھایا کہ حضور اپنی ساری امت کے وارث ہیں. نبی پاک ساری امت کے وارث ہیں. فرمایا بناؤ صفے, میں جنازہ پڑھاتا ہوں. مزدور کو اعزاز دیا, پیار کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرا دل کیا تھا کہ میں غریب ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ آپ اپنے لیے دعا نہ کریں لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے الفاظ تو دہرائیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا میں اللہ. ایک دن میرا, بڑے امیر آدمی تھے نا, صحابہ میں سب سے زیادہ امیر, فرمانے لگے ایک دن میرا دل کیا میں غریب ہو جاؤں, غربت پسند کر لوں. اصل میں غریب کو اپنی شان کا نہیں نہ پتا. اسے جس دن پتا چل گیا کہ میں غریب کی عظمت کتنی ہے, غریب ہر وقت اپنے آپ کو کوستا ہی رہتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بڑے کا قصور نہیں کہ اس نے تجھے چھوٹا جانا ہے, یہ تیرا قصور ہے. تو احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہوا؟ تو نے اپنے آپ کو چھوٹا کیوں جانا؟ تو نے اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھا؟ تو نے کیوں سمجھا کہ میں مزدور ہوں تو میری عزت ہی کوئی نہیں, میرا مقام کوئی نہیں؟ کیوں تو نے ایسا سمجھا اپنے لیے؟ حضرت عبد الرحمن, میرے بھائی یاد رکھیں, جب غریب کو پتا چلے میری شان کیا ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا میں غریبوں کے بیچ آیا ہوں, میں غریبوں میں رہا ہوں, میرے دائیں بائیں غریب رہتے ہیں, اور قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے پیچھے غریب لوگ ہی ہوں گے, میں غریبوں کے ساتھ مل کے جنت میں جاؤں گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا, یہ سب سے امیر تھے صحابہ میں, اور حضور نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, اس لیے کہ جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دینا ہے نا, پکے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دیہڑے دل کیا تھا کہ میں ماڑا ہوتا, میں غریب ہوتا, میں غریب ہوتا. یہ دل کیا میرا. کہا کس طرح؟ فرمانے لگے ایک مزدور صحابی تھے, حضرت سعد انصاری نام تھا, وہ حضور سے ملنے آئے. جب انہوں نے ہاتھ ملایا نا نبی پاک سے تو حضور نے ان کا ہاتھ تھام لیا. غریبوں کمال کر دی میرے مصطفیٰ کریم نے. نبی پاک نے ہاتھ تھاما, حضور نے ہاتھ, آپ کو اس بات کی لذت نہیں آئی شاید, نبی پاک نے ہاتھ تھاما مزدور کا. مزدور کہتا میں نے چھڑانا چاہا تو حضور نے پکڑ لیا دبا کے, اور جب تھام لیا تو میں ٹھہر گیا, میں اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا. حضور نے میرا ہاتھ کھولا, کہتے ہاتھ پہ چھالے تھے, جگہ جگہ چھالے بنے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھول کے فرمایا سعد یہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں, بوڑھے ماں باپ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ دینا ہوتا ہے. یا رسول اللہ پھاوڑا لے کے, کئی لے کے, کدال لے کے, بیلچا لے کے مزدوری کرتا ہوں, میدان میں نکلتا ہوں, صبح سے گیا تھا اب آیا ہوں, ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جس کے قدم چومنے کو دنیا ترسے, اس رسول نے سر مبارک جھکایا اور غریب کے ہاتھ کو چوم لیا. نبی پاک نے بوسہ دیا اور پھر فرمایا کیا؟ فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ بھی محبت فرماتے ہیں. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا. تو مزدور کو پھر ناز کرنا چاہیے کہ پریشان رہنا چاہیے؟ بولے نا, مزدور کو ناز کرنا چاہیے نا, اس کو اپنا ہاتھ کھول کھول کے دیکھنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا فرمایا جس سے رب بھی پیار کرتا ہے, مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں. اسے تو اعزاز سمجھنا چاہیے, فضیلت جاننی چاہیے, اسے تو ناز کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے. کسان جو کھیتوں میں مزدوری کر رہا ہے, وہ مزدور جو کسی فیکٹری میں گیا ہے, رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے, اسے تو میرے بھائی ناز کرنا چاہیے, اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی. ترستے ہوئے غریب, جان بوجھ کے اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہوئے لوگ اگر جان جائیں کہ فضیلت کیا ہے, عظمت کیا ہے, اور پھر غلام کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر. یہودی کا بچہ, وہ بیمار ہو گیا, روز آتا تھا, چھوٹے موٹے کام کرتا تھا, بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے ہیں. کس کی؟ جی غلام کی, نوکر کی. یہاں صاحب کہتے ہیں 5000 روپیہ لے جاؤ, وہ بڑے احسان کے ساتھ 5000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا, اور اسے کہنا سردی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے, وہ بات ختم ہو گئی. حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا. وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا, تو
कहता जब दरवाजे पे मैंने मुसलमानों के नबी को खड़े देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने